ماہ شوال میں مٹھی بھر چینی لے کر یہ عمل کر لے، دولت کے انبار آپ کے گھر میں لگ جائیں گے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کے ساتھ بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے، اور آپ دوستوں کے جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کی مشکلات پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو احباب بے روزگار ہے، مالی تنگی کا شکار ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم انہیں غیب کے خزانوں سے مالا مال کر دے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں مٹھی بھر چینی کا بہت ہی لاجواب اور خاص عمل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بس آپ نے ماہ شوال میں مٹھی بھر چینی لے کر یہ عمل کر لینا ہے۔ ماہ شوال میں جب چاہے کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ محترم ناظرین، اس عمل سے آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کے کمالات، کرشمات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ کس طرح رب کریم آپ کو مال اور دولت سے نوازتا ہے، کس طرح آپ کے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل سے جتنی بھی آپ کی مالی پریشانی ہوگی، تنگی ہوگی، دور ہو جائے گی۔ ہر طرح کے مالی مسئلے مسائل انشاءاللہ بہت جلد ختم ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے کرنا کس طرح ہے، مکمل طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنی ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شوال اسلامی مہینوں میں بڑا ہی خاص مہینہ ہے۔ ماہ شوال میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ ماہ شوال قبولیت کی گھڑی ہے۔ آپ ماہ شوال میں جس وقت بھی رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے، رب کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو محترم دوستو، ماہ شوال میں اگر آپ اس مٹھی بھر چینی کا عمل کرو گے اور اس چینی کا صدقہ کر کے آپ کسی غریب، یتیم، مسکین کو دو گے، تو انشاءاللہ یہ چینی کا عمل آپ کے گھر میں اتنی برکتیں لائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس پیارے دوستو، آج کا یہ عمل آپ کسی صورت میں ضائع نہ کریں۔ طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو وظیفہ کرتے وقت، عمل کرتے وقت کسی بھی قسم کی مشکل نہ ہو۔ سب سے پہلا جو کام ہے پیارے دوستو، وہ آپ نے وضو بنا لینی ہے، اور وضو اچھی طریقے سے، سنت طریقے سے آپ نے وضو کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے رب کریم آپ کی گناہوں کو مٹا دے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے ہر وہ عضو، یعنی جسم کے جس حصے کو وہ دھوتا ہے، اس حصے سے متعلق اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، رب کریم اس کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ وضو سے فارغ ہو کر نماز اچھی طرح پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، تو رب کریم اس کو اس کی مغفرت ایسی کر دیتا ہے کہ جیسا ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہو، یعنی اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا، سارے گناہ رب کریم معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر آپ کا پہلے سے وضو ہے تو اس کے حوالے سے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کی وضو ہو اور وضو کے بعد وضو کرے تو اس کے لیے بھی رب کریم 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو محترم دوستو، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنی ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو پھر تو آپ کی وضو ہوگی۔ دوسرا جو کام ہے وہ آپ نے استغفار کرنی ہے۔ پیارے دوستو، استغفار آپ نے کم سے کم 70 مرتبہ پڑھنی ہے،
چاہے آپ صرف استغفر اللہ کیوں نہ پڑھے۔ پیارے دوستو، استغفار کے پڑھنے سے رب کریم آپ کی بخشش کرے گا، رب کریم کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور رب کریم آپ کو محبوب بنا دے گا، کیونکہ رب کریم توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ خود قرآن کریم میں رب کریم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ رب کریم توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر جو اعمال ہے یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو کہ 3 آیت مبارکہ پر مشتمل ہے، اور اس وظیفے کے آپ کو جتنے بھی فضائل آپ کو معلوم ہے اس سے کئی گنا اور بھی اس کے فضائل ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس سورت کو پڑھو گے تو رب کریم آپ کو مقاصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ اگر مشکل وقت میں آپ اس سورہ کوثر کو پڑھو گے، رب کریم آپ کی مشکلات کو ختم کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی اشد ضرورت ہے اور آپ اس کو جلد از جلد پورا کروانا چاہتے ہیں تو سورۃ الکوثر کے عمل سے انشاءاللہ آپ کا وہ کام بھی فوراً حل ہوگا۔ اور اگر آپ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، شادی میں مسئلے مسائل اٹھ رہے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اسباب پیدا نہیں ہو پا رہے، تو سورۃ الکوثر کا عمل کر لے، انشاءاللہ جتنے بھی مشکلات ہوں گے، رکاوٹیں ہوں گے، وہ ختم ہوں گے۔ اور اگر آپ کی شادی ہوئی ہے لیکن گھر میں لڑائی جھگڑے، بے اتفاقی ہے، نفرتیں ہیں، تو انشاءاللہ سورۃ الکوثر کے عمل سے وہ نفرتیں محبتوں میں بدل جائے گی۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہے لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو انشاءاللہ سورۃ الکوثر کے عمل سے آپ کو رب کریم اولاد جیسی نعمت بھی عطا کرے گا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور جلدی نہیں پڑھنی بلکہ آہستہ آہستہ یقین کے ساتھ، اور اپنی مشکل کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے ایک تسبیح رب کریم کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، جو مبارک نام میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اگر کوئی بندہ ان دونوں ناموں کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور روزانہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پوری زندگی اس عمل کا ورد کرے گا، رب کریم اس کو کبھی بھی محتاج نہ کرے گا۔ رب کریم اس کی حاجتیں غیب کے خزانوں سے پورا کرے گا، اور جو بھی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ آنے سے پہلے رب کریم ختم کر دے گا۔ اور پیارے دوستو، وہ مبارک نام یا مقیت یا کریم، یا مقیت یا کریم۔ پیارے دوستو، اس عمل سے، اس تسبیح سے انشاءاللہ اگر آپ کی گھر میں عزت نہیں، خاندان میں عزت نہیں، یا آپ جس جگہ کام کرتے ہو، دفتر ہو، تجارت کی جگہ ہو، کاروباری جگہ ہو، آپ کی وہاں عزت نہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ رب کریم آپ کو عزت، شہرت، ترقی، کامیابی عطا کرے گا۔ آپ نے ایک تسبیح 101 مرتبہ رب کریم کے یہ 2 نام یا مقیت یا کریم پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس طرح یہ عمل کرو گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، آپ عمل دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو طریقہ اچھی طرح ذہن نشین ہو۔ سب سے پہلے آپ نے وضو بنانی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، 11 مرتبہ آپ نے استغفار کرنی ہے،
اگر زیادہ ہو 70 مرتبہ تب تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی استغفار کے فضائل میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 مبارک نام یا مقیتو یا کریمو پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مٹھی بھر چینی لے کر سامنے کسی پلیٹ یا کسی چیز میں رکھنی ہے، اور جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو آپ نے اس کے بعد یہ جو چینی آپ نے رکھی ہے آپ نے اس پر پھونک مارنی ہے، اس کو دم کرنی ہے، اور پیارے دوستو آپ نے اس چینی کو کسی غریب یتیم مسکین کو آپ نے دے دینی ہے۔ آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ مٹھی بھر چینی سے تھوڑا زیادہ لے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ کسی غریب مسکین کے گھر میں ایک دو تین وقت کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو آپ نے اس چینی کو خود استعمال نہیں کرنا، کسی غریب رشتہ دار مسکین یا پڑوسی کو دے دے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ نے مانگ کر رکھا ہو۔ پیارے دوستو بس کمی ہمارے مانگنے میں ہے، کیونکہ ہماری عادت ایسی ہے کہ ہم خالق کے بجائے مخلوق سے مانگتے ہیں، ہم رازق کے بجائے ہم دوسری چیزوں پر اسباب پر یقین رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو اگر آپ رب کریم کو ان ناموں کے ساتھ آپ رب کریم سے امید لگاتے ہوئے مخلوق کے بجائے رب کریم سے مانگنے کی عادت ڈالو گے تو رب کریم اتنا عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پیارے دوستو آج سے رب کریم سے مانگنے کی عادت ڈالیے، اور جب بھی آپ اس عمل کو کرو، چاہے دن ہو رات ہو، کسی بھی نماز کے بعد ہو، تو آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، آپ نے اسی کے حوالے سے رب کریم نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ وہی رب کریم حاجت روا ہے، وہی آپ کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اسی کے سوا کوئی آپ کا مددگار نہیں، اور وہی مشکل کشا ہے۔ آپ کا مشکل جتنا بھی بڑا ہو، رب کریم آپ کی مشکلوں کو انشاءاللہ بہت جلد ختم کرے گا۔